پھر دوستوں بینائی میں جو ہے اس کے پڑھنے سے اضافہ ہوتا ہے اور الہام کا نزول ہوتا ہے اور غیب سے علم انسان حاصل کر سکتا ہے اور مصیبت سے جو ہے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چشم خلائق میں جو ہے معزز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بینائی میں کمی نہ ہو اور بینائی تیز ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مکان زلزلے اور آفات سے محفوظ رہے اور مکان میں برکت رہے اور اس کے علاوہ جو ہے دفینے کا علم ہو جائے اور غیب سے علم جو ہے انسان حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے اور جو ہے عامل کامل بن جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسرار الہی سے آگاہی حاصل ہو اور قلبی صفائی کے لیے دل بالکل جو ہے صاف ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے شہرت و نموری حاصل کرنے کے لیے عزت حاصل کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے پوشیدہ اور جو ہے راز منکشف کرنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے اور لوگوں میں مقبول رہے اور لوگوں میں جو ہے عزت سب سے اعلیٰ آپ کو حاصل ہو اور جو ہے چھپی ہوئی باتیں معلوم حاصل کرنا جو ہے معلوم کرنے کا فن آپ کو جو ہے حاصل ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے جھوٹ کی عادت جو ہے بالکل ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے اسم الہی جو ہے کامل بن جائے اور اس کے علاوہ جو ہے یا ظاہر و یا باطن و خوبیاں کا جو ہے حصول حاصل ہو آپ کو اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نقش جو ہے یا ظاہروں کا اس کے جو ہے کون کون سے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر دوستو آج ہم انہی چیزوں کو سمجھنے والے ہیں۔ لہٰذا پھر دوستو ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ یا ظاہر یا باطن حق تعالیٰ کا جو ہے یہ 75واں صفاتی نام جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے یا ظاہر اور جو ہے یہ 76واں جو ہے یہ ظاہر سمجھا جاتا ہے اور جو ہے اس کا صفاتی نام یا باطن ہے اور یا ظاہر ہے اور جو ہے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو ہے اعتبار و قدرت بالکل جو ہے آشکار کیے ہیں اور ان کی جو ہے قدرت کا ظہور کائنات میں جو ہے چھپے ہوئے جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں اور جو ہے الباطنوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو ہے حقیقت اور ان کی جو ہے ذات گرامی سب کے جو ہے نظروں سے پوشیدہ ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی اور بقول شعر تو لہٰذا ان کی ہی تجلی عام ہوئی اور ان کا ہی جو ہے نظارہ نہ ہو سکا۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ جو ہے گویا کہ در حقیقت یا ظاہر بھی جو ہے اور یا دراصل پوشیدہ بھی ہے اور جو ہے یا یوں سمجھیے کہ ان سے جو ہے زیادہ جو ہے یا ظاہر بھی کوئی جو ہے دوسری ذات نہیں اور ان سے زیادہ پوشیدہ بھی جو ہے کوئی دوسری ذات نہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بنائی میں اضافہ تو لہٰذا یا ظاہر اسم مشترکہ ہے اور اسم کے جو ہے اس کے اعداد جو ہے 1106 ہیں اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی جو ہے آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہو تو وہ جو ہے روزانہ 500 مرتبہ اس اسم کا جو ہے یہ ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے یا ظاہر پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے پانی پر دم کر کے اپنی آنکھوں میں چھٹے بھی ماریں پانی کے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے مزید یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے جتنی تک آپ کی آنکھ کی روشنی درست نہیں ہو جاتی۔ تو لہٰذا الہام کا نزول اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ یا ظاہر پڑھنے کا جو ہے معمول بنا لے تو اس کا جو ہے قلب منور ہو جائے اور اس پر جو ہے الہام نازل ہوں گے اور یہ جو ہے چھپی ہوئی باتیں جاننے کا ماہر بن جائے گا اور مصیبت سے نجات اگر کوئی شخص کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو روزانہ اس اسم الہی کو جو ہے 1000 مرتبہ پڑھے اور انشاءاللہ جو ہے 10 دن میں جو ہے مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ تو لہٰذا اس اسم کو پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے روزانہ 100 دفعہ پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ مصیبت سے جو ہے نجات حاصل ہو سکتی ہے اور چشم خلائق میں معزز ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے 1100 مرتبہ اس اسم الہی کو جو ہے سرما پر پڑھ کر دم کر کے رکھ لے تو وہ جب بھی جو ہے سرما کو لگا کر محفل میں جائے گا تو لوگ اس کی جو ہے طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو جو ہے عزت ملے گی اور وہ سب سے نمایاں نظر آئے گا اور بنائی میں کمی نہ ہو۔ تو لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد اگر 11 مرتبہ یا ظاہر پڑھ کر جو ہے انگلیوں پر دم کر کے کوئی اپنے جو ہے انگلیاں اپنی آنکھوں پر لگا لے تو اس کی جو ہے بنائی کبھی کم نہ ہو۔ اگر خدا نو خواستہ بنائی کم ہو جائے تو نماز اشراق کے بعد جو ہے 500 مرتبہ اس اسم الہی کے جو ہے ورد بھی کرے اور 21 دن میں جو ہے بنائی بحال ہو جائے گی اور نماز میں جو ہے لمبے سجدے کرے یعنی کہ جب سجود آپ نے کرنا ہے تو آپ نے جو ہے 1-2 منٹ کا ایک سجدہ کرنا ہے، لمبے سجود کرنے ہیں اور مکان زلزلے اور آفات سے جو ہے محفوظ رہے۔ اگر کوئی جو ہے مکان کے دروازے پر اس اسم الہی کو جو ہے لے کر لگا دیا جائے تو وہ مکان آندھیوں اور جو ہے آفتوں اور زلزلوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نئے مکان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جو ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ جو ہے حاسدوں کی حسد سے اور اس کے علاوہ جو ہے نظر بد اور دوسری آفات اور سے جو ہے محفوظ رہے تو اس اسم الہی کو جو ہے 1106 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کے پانی کو جو ہے مکان کی دیواروں پر چھڑکے اور اس عمل کو لگاتار جو ہے جاری رکھے اور 7 روز تک جو ہے یہ کرتا رہے انشاءاللہ مکان کی تمام آفات اور جنات اور جو ہے عصائب سب بھاگ جائیں گے اور جادو ٹونا ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور دفینے کا علم ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر کسی مکان میں جو ہے دفینہ ہو لیکن جو ہے جگہ کا علم نہ ہو کہ کس جگہ پر جو ہے اسے دفن کیا گیا تو اس اسم الہی کو جو ہے 11,000 مرتبہ 11 دن تک اس مکان میں جو ہے بیٹھ کر پڑھیں انشاءاللہ جو ہے 11ویں دن اس کے جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے
خواب میں اس کے بعد کی نشاندہی ہو جائے گی کہ دفینہ کس جگہ جو ہے مدفون ہے. دفینہ یعنی کہ خزانہ کہاں پر. اگر کوئی جو ہے کسی کا جو ہے خزانہ جو ہے گم ہو گیا ہے زمین میں، یا بزرگوں نے چھپا کر دنیا سے چلے گئے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا، تو وہ جو ہے آپ نے جو ہے اس اسم کو جو ہے 11 دن لگاتار پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہاں پر بیٹھے رہنا ہے، اور خواب میں انشاءاللہ آپ کو نشاندہی ہو جائے گی کہ خزانہ جو ہے کہاں پر چھپا ہوا ہے. تو لہٰذا عامل کامل بن جائے. اگر کوئی شخص اس اسم الہی کا جو ہے عامل بننا چاہتا ہے تو 44,044 مرتبہ اس اسم الہی کو جو ہے 40 دن تک جو ہے پڑھے. انشاءاللہ اللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور پھر اسم الہی کے جو ہے عملیات بھرپور کامیابی سے جو ہے یہ چلیں گے. اور جو بھی جو ہے آپ خواہش اور تمنا رکھیں گے اور اس اسم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فوراً فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے اسرار الہی سے آگاہی، تو الباطنوں بھی جو ہے اس مشترکہ ہے، اور اس کے جو ہے اعداد جو ہے 62 ہیں. اور جو ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے روزانہ یا باطنوں 33 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے پڑھے گا، معمول بنا لے گا، تو اس پر جو ہے اسرار الہی کے جو ہے منکشف ہو جائیں گے، اور جو ہے اسرار الہی کے جو ہے دروازے کھول جائیں گے، اور چھپی ہوئی اور جو ہے راز ان کو جو ہے معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو ہے قلبی صفائی کے لیے، دل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ یا باطنوں 1000 مرتبہ پڑھے تو اس کو جو ہے عشق الہی کی جو ہے دولت نصیب ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے دل پوری طرح جو ہے نکھر جائے گا، اور دنیاوی عورتوں سے یا مردوں سے جو ہے عشق وہ کم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے عشق میں مشغول ہو جائے گا. اور اللہ کے عشق میں مبتلا ہونا سب سے بڑا جو ہے عشق سمجھا جاتا ہے اور کامیاب عشق سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا شہرت و نمور کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے نماز فجر کے بعد جو ہے 170 مرتبہ اس اسم الہی کا جو ہے ورد کرے یا باطنوں کا، تو لہٰذا اس کا جو ہے دل نور سے جو ہے منور ہو جائے، اور تمام مخلوق اس سے جو ہے محبت کرنے لگے، اور اس کو جو ہے ہر دل عزیز دولت حاصل ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کے علاوہ جو ہے مزید پوشیدہ راز منکشف ہوں. تو لہٰذا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ جو ہے دل میں جو ہے زبان ہلائے بغیر یا باطنوں 1000 مرتبہ پڑھے تو اس پر جو ہے الہام اترنے شروع ہو جائیں گے، اور اسرار الہی سے جو ہے پر پہ جو ہے بے در پہ منکشف ہونے لگیں گے، اور جو ہے چھپی ہوئی اور پوشیدہ جو ہے باتیں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ لوگوں میں جو ہے مقبول ہو. تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 21,000 مرتبہ 21 روز تک یا باطنوں پڑھنے لگے تو عادت ڈالے تو اس کی جو ہے ہر دل عزیز کی جو ہے دولت حاصل ہو جائے گی، اور جو ہے اور وہ عزیز خلائق ہو کر جو ہے زمانہ بھر میں جو ہے مقبول ہو جائے گا، اور چھپی ہوئی بات معلوم ہو جائے گی. اگر کوئی جو ہے شخص کسی پوشیدہ بات کا جو ہے سراغ لگانا چاہے تو اس کے جو ہے چاہیے کہ وہ روزانہ 3000 مرتبہ اس اسم الہی کو پڑھے، اور اس عمل کو جو ہے عشاء کے بعد پڑھے، اور روزانہ کسی سے بات کیے بغیر عمل کے بعد جو ہے سو جائے. انشاءاللہ 7 روز میں جو ہے خواب الہام کے ذریعے پوشیدہ بات اس پر جو ہے آشکار ہو جائے گی، اور اس بات کا جو ہے علم حاصل ہو جائے گا، اور جھوٹ کی عادت جو ہے چھوٹ جائے. تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی جھوٹے انسان کے جو ہے جھوٹ کی عادت جو ہے چھڑانی ہے تو اس کو جو ہے چاہیے کہ روزانہ اس اسم الہی کو جو ہے 12,500 مرتبہ پڑھ کر جو ہے 12 دن تک اس کے لیے جو ہے دعا کرے. انشاءاللہ جو ہے وہ قذب بیانی سے جو ہے محفوظ رہے گا. تو لہٰذا یا باطنوں کو آپ نے جو ہے آپ نے اسم الہی کو 12,500 مرتبہ پڑھنا ہے یا باطنوں، اور اسم الہی کا جو ہے کامل ہو جائے. اس اسم الہی کامل بننے کے لیے جو ہے روزانہ اس کا جو ہے ورد 3125 مرتبہ 40 دن تک جو ہے کر لینا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ 40 دن میں جو ہے زکوٰۃ ادا جو ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو چاہیں، جو دعا مانگیں اور جو تمنا رکھیں، جو خواہش کریں، وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے یا ظاہر و یا باطن خوبیوں کا حصول. تو لہٰذا علامہ جو ہے بونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جو ہے مالک بننا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جو ہے چاند کی جو ہے 14ویں شب میں جو ہے بشرطے کہ چاند اقرب میں ہو نہ تو، اور نہ ہی جو ہے الظاہروں کا جو ہے نقش لکھ کر جو ہے ذوالعقابت بنائے، اور اس کے جو ہے نقش کی پشت پر الباطنوں کا نقش جو ہے ذوالعقابت جو ہے بنائے، اور اس نقش کو اپنے جو ہے دائیں بازو پر جو ہے باندھ لے. انشاءاللہ اللہ بہت جلد اس کے جو ہے اندر ظاہری اور باطنی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی خوبیوں کی دنیا والے جو ہے محسوس کرنے لگیں گے، اور دنیا میں جو ہے ایک جو ہے نام حاصل ہوگا اور عزت حاصل ہوگی. تو لہٰذا یہ نقش ہے الظاہروں کا نقش یہ ہے. تو لہٰذا پھر دوستو آپ نے جو
है इस नक्श का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीन शॉट लेने के बाद फ़ोटो स्टेट वाली मशीन से निकलवा भी सकते हैं। और इसके अलावा जो है वीडियो की ब्रेक लगाकर इस नक्श को अपने हाथों से जो है लिख भी सकते हैं। चांद जो है चांद की जो है पहली से लेकर 10 तारीख, इन 10 दिनों में आपने ये नक्श लिखना है। और इसके अलावा जो है आपने जो है सफ़ेद जो है कोरे कागज़ पर लिखना है। और इसके अलावा जो है या ज़ाहिर या बातिनों को खूबियाँ हासिल करने के लिए आप अपने पर्स में रखें, या गले में लटकाएं, या बाजू में लटकाएं, या जो है कारोबार वाली जगह पर जमा जो है जहाँ पर आप बरकत चाहते हैं वहाँ पर लटकाएं, या गायब से बातें छुपी हुई मालूम हासिल करने के लिए बाजार या इस्तिखारा इसको वहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अल ज़ाहिरों का नक्श ये है, तो लिहाजा अल बातिनों का नक्श ये है, तो लिहाजा अल बातिनों का नक्श जहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। इसका भी वही तरीकाकार है, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, हाथों से भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक नक्श आप ये बना लें और ये बना लें, एक ही कागज़ पर दोनों नक्श जो है आप कुंद कर लें ताकि दोनों की जो है खूबियाँ आपके जो है अंदर आ जाएँ। तो लिहाजा अगर ज़्यादा ना कर सके तो अपने पर्स में इसको ज़रूर रखें और बरकत के लिए, फ़ायदे के लिए और गैब से बातें जानने के लिए। तो लिहाजा फिर दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो है ये जाना कि जो है अस्माए अल हुस्ना से इलाज और या ज़हर और या बातिनों से कौन कौन सा फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो लिहाजा फिर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में जो है देना मत भूलें। मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जनाब।